اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ میں ایک بار پھر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع ہے فاطمی طرز زندگی، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قم المقدسہ سے جناب حجۃ الاسلام والمسلمین آقائے سید عمران علی نقوی۔ ہم آقا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خصوصی وقت دے کر ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم آقا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خصوصی وقت دے کر اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے، اور اس اہم موضوع پر انشاءاللہ آج ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ جیسا کہ ناظرین کی خدمت میں بھی آقا صاحب میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے فاطمی طرز زندگی۔ تو آقا صاحب سب سے پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ فاطمی طرز زندگی سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بھی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ اس اہم موضوع کے متعلق ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا اور سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں ایام فاطمیہ اور شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے۔ بہت ہی اہم مطلب کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ فاطمی طرز زندگی سے کیا مراد ہے۔ جو ایام ائمہ معصومین علیہم السلام سے تعلق رکھتے ہیں ان کا فلسفہ ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا، ہمیں کہا گیا ہے کہ ائمہ کی خوشی کے ساتھ خوشی منائے، ان کی غمی کے ساتھ غمگین ہوں آپ، تو اس کا فلسفہ ہے فقط خوش ہونا اور غمگین ہونا، عزاداری کرنا، یہ ان ایام کا فلسفہ نہیں ہے۔ ادب ضرور ہے، مثلا ایام فاطمیہ میں عزاداری کرنا، عزا منانا، مجالس میں شرکت کرنا، یہ ادب ہے ان ایام کا، لیکن یہ فلسفہ نہیں ہے ان ایام کا۔ فلسفہ کیا ہے کہ جب ہم ایام فاطمیہ کو اتنی شکوہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ منا رہے ہیں، تو اس کا اصل جو راز ہے وہ شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، کہ ہم جو پیروان فاطمہ ہیں، پیروان راہروان فاطمہ ہیں، آئیں اور آ کر ان کے طرز زندگی سے آشنا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اپنی اس بیٹی کا احترام کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف اتنا عظیم کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، اگرچہ کہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی بہت عظیم کردار ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، خصوصاً مدینہ کے اندر، لیکن رحلت رسول اللہ کے بعد جو عظیم مجاہدت کی، جو جہاد کیا، جو قیام کیا، جو مبارزہ کیا، یہاں سے شخصیت فاطمہ سلام اللہ علیہ کھل کے سامنے آتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے اصل میں وہ زندگی اور طرز زندگی فاطمہ ہے جس نے اتنی عظیم شخصیت کو تشکیل دیا آگے۔ وہ طرز زندگی فاطمہ در حقیقت وہ اصول ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر حاکم تھے، اور جن اصولوں کے تحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے زندگی گزاری، ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا۔ میں اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو اس طریقے سے کہوں گا کہ اس زمانے میں، صدر اسلام میں، اس زمانے کی شرائط کے مطابق جس طرح آپ نے ایک الہی توحیدی اور قرآنی زندگی گزاری، اور ایک قرآنی اسوہ، الہی اسوہ بن کے ظاہر ہوئی، اس طریقے سے کہ خود ائمہ معصومین بھی آپ کی ذات کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اپنے زمانے میں آ کے تو ان اصولوں کو اپنائیں
اور اپنے زمانے کی شرائط کے مطابق آ کر ایک فاطمی زندگی، ایک قرآنی زندگی، ایک الہی زندگی کو گزار سکیں. ماشاء اللہ. آقا صاحب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ایجاد ہوتا ہے یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چونکہ رسول پاک کی بیٹی ہیں، لہٰذا مثلا یہ صفات ان کو شاید وراثت میں ملی ہوں، تو یا یہ کیا یہ بات درست ہے، یا خود بی بی نے اپنے ہی، جس طرح آپ نے فرمایا، میں یہ سمجھا ہوں کہ بی بی نے خود اپنی طرز زندگی سے اپنا یہ رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ نہ کہ یعنی رسول اللہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ صفات آ گئی. ذرا اس پہ بھی آپ. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا. وراثت بھی دیکھنا، کوئی بھی شخصیت جب پرورش پاتی ہے صحیح تو اس کے اندر دو طرح کی صفات ہوتی ہیں. صحیح. کچھ صفات ہیں کہ جو اس کو وراثت میں ملتی ہیں اور یہ بے تاثیر نہیں ہے کسی شخصیت کے بننے میں. صحیح. بہت سی روایات اس کی طرف ناظر ہیں کہ اگر آبا و اجداد کے اندر ایک اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، عظیم صفات کی اور صفات حسنہ کے مالک ہیں، وہ صفات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. یہ بے تاثیر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو شخصیت کوئی وجود میں آ رہی ہے اس میں تمام کا تمام کردار سارا وراثتی صفات کا ہے نا. وہ ایک زمینہ فراہم کرتی ہیں. وہ صفات کہ جو والدین سے اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں وہ ایک زمینہ فراہم کرتی ہیں، گراؤنڈ فراہم ہوتی ہے. جیسے ایک زمین ہے، آپ زمین میں ہل چلاتے ہیں تو زمین میں ہل چلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب یہ زمین جو ہے وہ اس میں فصل نکل آئے گی نا، بلکہ اس میں بیج بونے کی ضرورت ہے اس زمین میں جس میں آپ نے ہل چلایا ہے. بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت بنی ہے، ایک حصہ اس میں ہے کہ والدین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مادر گرامی سے ان تک جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں، وہ ایک حصہ ان کی شخصیت کا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر حصہ جو ہے وہ انہوں نے خود اپنی شخصیت بنائی ہے. یہ صفات انہوں نے خود کسب کی ہیں اور خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت، معرفت خدا میں اپنے آپ کو اتنا آگے لے کے گئی ہیں کہ اتنا عظیم مقام آپ کو ملا ہے. سبحان اللہ. آقا صاحب خود طرز فاطمی جو ہے یا فاطمی طرز زندگی جو ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یعنی یا اس کی اہمیت کیا ہے بالآخر؟ فاطمی طرز زندگی یہ بہت اہم آج کے زمانے کے لیے، جوانوں کے لیے خصوصاً، جو ماڈرن زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ماڈرن ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہر روز ان کو جدید اور نئی شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نئی نئی مشکلات ہیں، ثقافتی یلغار ہے، اسی طریقے سے مختلف طریقے کی چیزیں آج جو آ کر مومن اور مسلمان جوانوں کے دین پر، ایمان پر جو حملہ کر رہی ہیں چیزیں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے فاطمی طرز زندگی بہت ضروری ہے. فاطمی طرز زندگی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے دیکھیں کہ کوئی انسان بھی کامل نہیں ہے اور اس کو خصوصاً دین کے راستے پر چلنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو. کیونکہ خود تنہا انسان اس راستے کو، سفر کو طے نہیں کر سکتا. تنہا تعلیمات کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے تعلیمات تنہا کہ انسان جو، اگر تعلیمات کافی ہوتی تو خداوند متعال انبیاء کو نہ بھیجتا، فقط شریعت آ جاتی، کتابیں آ جاتی اور نبی کی آنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. انبیاء کو جو سلسلہ خداوند متعال نے قائم کیا، شروع کیا، اس کا ایک فلسفہ یہی تھا کہ وہی ہدایت جو کتاب اور شریعت کی صورت میں آ رہی ہے اس کو مجسم شکل میں پیش کیا جا سکے. اسی لیے انبیاء کو معصوم بھیجا، مبعوث کیا. اب یہ اب اور صفات ہیں کہ ان کے ساتھ وہ عصمت ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ جس کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، نمونے عمل قرار دیں، اس کے عمل سے مطمئن ہوں کہ یہ جو عمل ہمارے سامنے انجام پا رہا ہے، ہم 100% جو ہے وہ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں. بس اسی لیے اگر ضرورت ہے فاطمی طرز زندگی کی بھی، کیوں خصوصیت کے ساتھ فاطمی طرز زندگی ہے، یہ نقطہ بہت مہم ہے. خصوصیت کے ساتھ فاطمی طرز زندگی یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے.
حق اور باطل کو ملایا جا رہا ہے. صحیح. مسلمات کو بھی آ کر مشکوک بنا کے مبہم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. الہاد پھیلایا جا رہا ہے. جی اب ایک چیز اس میں الہاد ہے, شکوک و شبہات ہیں, اور دوسری طرف سے آپ آ جائیں فساد و فحشا ہے, ہر طرف جو ہے وہ گمراہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, ایمان خراب کیا جا رہا ہے, دین کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. وہ ایسے زمانے میں ضرورت ایک ایسا کردار پیش کیا جائے آ کر, ایک ایسا رول ماڈل پیش کیا جائے, ایک ایسی طرز زندگی پیش کی جائے کہ جو ایسے حالات میں آج خصوصاً مومنین کے لیے ایک رائے حل بن سکے, اور ان شرائط میں وہ ایک متدین اور ایک دیندار زندگی گزار سکے آ کر, اور حق کو تشخیص دے سکے. سب سے بڑھ کر حق کو تشخیص دے کر حق کی شرائط کے مطابق آ کر وہ جو ہے وہ ایک دینی الہی اور ایک قرآنی زندگی گزار سکے. اور سب آج کے اس زمانے میں جو سخت ترین جو شرائط پائی جاتی ہیں, جو ہر طرف جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہر طرف فساد ہے, فتنہ ہے, اور مختلف قسم کی برائیاں, اور حتیٰ دین کو مشکوک بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, تو ایسے حالات میں طرز فاطمی طرز زندگی کو ہم معاشرے میں کیسے اس کو متعارف کروا سکتے ہیں, کیسے لوگ اس کو اپنا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے یہ بات, کہ جب ان کی ضرورت ہمیں محسوس ہو گئی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایک بہت ہی اہم اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے, اور جس کی اشد ضرورت ہے. یعنی اگر یہ تعبیر استعمال کروں کہ پانی اور ہوا سے بھی زیادہ ہم کو فاطمی طرز زندگی کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی اور ہوا اس سے ہمارا جسم فقط زندہ ہے, لیکن اسوہ فاطمی سے ہماری انسانیت زندہ ہے. سبحان اللہ. ہماری حقیقت زندہ ہے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں, ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں. کیسے ہم اس اسوہ تک پہنچے, کس انداز سے اس اسوہ کو حاصل کریں آ کر, اس کے لیے ایک مراحل کو طے کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت ہو کہ فاطمہ کون ہے, فاطمہ کی شخصیت کیا ہے, عظمت کیا ہے. جب معرفت فاطمہ ہو جائے, شناخت فاطمہ ہو جائے, کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کس شخصیت کی حامل خاتون تھی. اور دوسرے مرحلے پر یہ ہے کہ ان کا اسوہ فقط خواتین کے لیے نہیں ہے, اچھا مردوں کے لیے بھی ہے. اتفاقاً میں سوال پوچھنے والا تھا, چونکہ آپ نے کہا تھا کہ جوانوں کا جب آپ نے تعبیر استعمال کیا تو میں پوچھنے والا تھا کہ جوانوں سے مراد صرف خواتین ہیں یا مرد ہیں. تو صحیح کہ جب معرفت حاصل کی شخصیت کی, اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس اسوہ میں وسعت ہے. یہ قرآنی اسوہ ہے, سبحان اللہ, یہ الہی اسوہ ہے, ام ابیہا کہا جیسے یہ ام ابیہا ہے. لہذا ہم خواتین کے لیے, ہم مردوں کے لیے, دونوں صنفوں کے افراد اس کو اپنا اسوہ بنا سکتے ہیں. جب یہ معرفت ہو گئی, شخصیت فاطمہ اور اسوہ فاطمہ کی معرفت ہو گئی, اب ضرورت ہے آ کر کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف بڑھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو زندگی میں تھی وہ کیا تھا, وہ خدا کی معرفت. سب سے پہلا قدم, عملی جو قدم خدا کی معرفت ہے, خدا سے اپنا رابطہ ہے, خدا کی بندگی ہے, خدا کی عبودیت. یہ سرمایہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا, کہ جس نے آپ کو اس عظیم شخصیت میں تبدیل کیا. اور آج سب کچھ اگر ہم لے لیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پہلو کو نہ لیں کہ جس پہلو میں ان کا خدا سے رابطہ ہے, خدا سے تعلق ہے, تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں رابطہ بن سکے. اور اگر میں یہ تعبیر استعمال کروں تو زیادہ ناظرین محترم کے لیے جو ہے وہ سمجھنے میں آسان ہوگی کہ اللہ کی مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے. جس طرح امیر المومنین نے فرمایا جب شادی کے اگلے دن رسول اللہ نے پوچھا کہ
آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو رسول اللہ نے بھی یہی غالباً جو آپ نے الفاظ استعمال کیے غالباً اس طرح کا جواب دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک بہترین مددگار ایسا ہی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ایک درس ہمارے لیے ہے. جب ہم یہ طرز زندگی فاطمی میں جانا چاہتے ہیں، وہ خدا سے رابطہ، بندگی یہ خدا ہے، وہ قرآن سے رابطہ، صحیح، قرآن ہماری زندگیوں میں آئے. صحیح، اب تو زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، صحیح، قرآن سے نورانی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جو 2 خطبے صحیح بیان فرمائے، خطبہ فدکیہ اور انصار و مہاجرین کی خواتین کے درمیان جو خطبہ تھا، صحیح، ان 2 خطبوں میں جو قرآن سے استفادہ کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، یہاں سے زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ کس قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا قرآن کے ساتھ انس تھا. بالکل ایسا ہی واقعی. اور تیسری چیز کہ جو اسوہ فاطمی تک پہنچنے کے لیے ہمیں مددگار ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے، صحیح، وہ ہے فاطمی گھرانہ، سبحان اللہ، گھر کو فاطمی بنانا. صحیح، وہ ماحول جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں بنایا تھا، بالکل، اور اس گھر میں پھر حسنین جیسے فرزند تربیت ہوئی، سبحان اللہ، اس گھر میں پھر فاطمہ اور ام کلثوم جیسی بیٹیاں تربیت ہوئی، اس گھر میں عظیم شخصیات وجود میں آئیں کہ جو دین کے محافظ بنے آ کر. حتیٰ اس گھر کے جو محافظین ہیں، اس گھر کے جو خادمین ہیں اور جو کنیز ہیں حضرت فضہ سمیت، وہ قرآن سے، جس طرح آپ نے فرمایا قرآن سے بی بی کا انس، تو ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت فضہ جو بھی گفتگو کرتی تھی، اس طرح میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ ہر بات کا جواب جو ہے قرآن سے دیتی تھی. جی، یہ خصوصیت ہے اس گھر کی تربیت کا اثر کہ جو بھی اہل بیت کے گھر میں آتا ہے اور ان کے قریب ہوتا ہے، تو جیسے یہ خود نورانی ہے، سبحان اللہ، جیسے خود قرآنی ہے، ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کی گفتار یہ قرآن کی مجسم تفسیر ہے. تو جو ان کے قریب ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے معیار بن جاتا ہے آ کے، جیسے یہ معیار ہیں وہ بھی اسی انداز سے آ کر جو ہے وہ حق کو پہچاننے کا، حق کو بیان کرنے کا ایک مجسم نمونہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے واقعاً سب کی اسی لیے رسول پاک نے اپنی امت کو یہ جاتے ہوئے وصیت کی کہ اگر آپ میرے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو قرآن و اطرت سے، خصوصاً میری اطرت سے آپ متمسک ہو جائیں. تو اس کا فلسفہ ہمیں انہی چیزوں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ پورا گھر ہی قرآنی و الہی گھر تھا جہاں سے تربیت. تو آغا صاحب میرا یہی سوال ابھی تک مکمل نہیں ہوا کہ البتہ اس سوال کا دوسرا حصہ ہے، ایک تو پورا شبھ زمانے میں جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، اور دوسرا یہ کہ نامشروع جو اس وقت حکومتیں مثلا دنیا میں قائم ہیں اور جو طاغوتی نظام اس وقت دنیا میں حاکم ہے، ایسے نظاموں کے تحت ہم کیسے اس طرز فاطمی کو اپنا سکتے ہیں، ذرا اس کی طرف بھی اشارہ کیجیے گا. اور دوسرا ایسے نظاموں کے تحت بی بی کا کیا کردار رہا ہے کہ بی بی نے کس طرح سے نظام اسلامی کے احیاء کے لیے ایسے سخت شرائط میں بی بی نے اقدام کیا ہے، تو اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. وہ بہت اہم مطلب کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے. صحیح. ایک حصہ آپ کی فردی زندگی کا ہے، صحیح. ایک حصہ آپ کی اجتماعی زندگی کا ہے. فردی زندگی وہ حصہ ہے جس میں شخصیت فاطمہ بنی ہے، صحیح، پرورش پائی ہے، صحیح، تربیت پائی ہے. اجتماعی میدان میں اس وقت انسان کوئی رول پلے کر سکتا ہے آکے جب اس نے فردی زندگی میں اپنی شخصیت بنائی ہو. صحیح. جو کام اس نے اجتماعی میدان میں کرنا ہے، اگر فردی زندگی میں اپنی شخصیت ویسی بنائی ہے تو صحیح. پھر اجتماعی میدان میں اتر کے کوئی اجتماعی ذمہ داری کو انجام دے سکتا ہے. صحیح. اور یہ کام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے پہلے سیکھا، اپنے گھر میں سیکھا، اپنے بابا سے سیکھا، صحیح، مکہ میں سیکھا، مدینہ میں آئے اور اہل بیت کے گھر میں جب مرکز ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس مرکز و محور ہوتے ہوئے آپ یہ تمام شرائط میں زندگی گزار رہی ہے، ایک شخصیت بن رہی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی. مکہ میں خصوصاً وہ شیب ابی طالب کا جو سخترین جو حالات شیب ابی طالب کے
اور پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی آ کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سخت زندگی رہی ہے. جب امیر المومنین کے گھر میں آئی ہیں تو سخت ترین شرائط تھی امام علی علیہ السلام کے گھر میں. کھانے کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ حالت تھی امام علی علیہ السلام کے گھر میں سخت ترین شرائط میں. لیکن اپنی الہی شخصیت بناتی رہی ان الہی معیاروں پر آ کے کہ کبھی بھی غیر الہی ماحول کو برداشت نہیں کرنا, غیر الہی شرائط کو قبول نہیں کرنا, غیر الہی زندگی کو قبول نہیں کرنا. وہ مدینہ بھرا ہوا تھا اصحاب سے, انصار تھے, مہاجرین تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی تھی, جنگوں میں شرکت کی تھی. لیکن رحلت رسول اللہ کے بعد کیوں فقط حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میدان میں اترتی ہیں ولایت کے دفاع کے لیے, الہی نظام کے دفاع کے لیے میدان میں اترتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اپنی شخصیت ایسی بنائی تھی, ایک خالص ایک ناب شخصیت بنائی تھی کہ جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے. وہی انسان مصلحت کی زندگی اختیار کرتا ہے, وہی انسان بہانے اپنے سامنے لے کے آتا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ملاوٹ ہو. لیکن جو خالص ہوتا ہے, جو ناب ہوتا ہے, جو بالکل صاف ہوتا ہے, وہ بالکل آ کے اقدام کرتا ہے. جب وہ اپنے سامنے کسی ناگوار چیز کو دیکھتا ہے وہ اقدام کرتا ہے. یہی کام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا آگے. جب دیکھا کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے, اپنا خلیفہ قرار دیا ہے حکم خدا سے, اس کو چھوڑ کے لوگ چلے گئے ہیں کسی اور دروازے پہ, اہل بیت کا دروازہ چھوڑ دیا, امیر المومنین کا دروازہ چھوڑ دیا اور دوسرے دروازوں پہ چلے گئے, اور جا کر جو ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو حاکم چن لیا, اور پھر سب کے سب جو ہے وہ اسی فضا کا شکار ہو گئے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا اس ماحول میں؟ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے, یہ مہم نقطہ ہے. کون سا کردار ادا کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے؟ اس پہ ناظرین محترم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آج ہمیں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میدان میں اترتی ہیں, ولایت کے دفاع میں اترتی ہیں, اور یہ چند مرحلوں میں ولایت کا دفاع کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امامت کو بیان کیا, امامت کی وضاحت کی کہ امامت کیا ہے, امامت کا فلسفہ بیان کیا امت کے سامنے کہ آج تم امامت کو بھول چکے ہو. امام کا مقام بیان کیا کہ امام کسے کہا جاتا ہے, اس کائنات میں امام کا مقام کیا ہے, دین میں امام کا مقام کیا ہے. وہ معروف روایت کی جو نقل کی جاتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے, مثل الامام مثل الکعبہ اذ توتا ولا تاتی, کہ امام کی مثال کعبے کی مانند ہے. سبحان اللہ. کہ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, بالکل لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ کعبے کے پاس جائے. وہ امام کا مقام بیان کیا. اس کے بعد کیا اقدام کیا زہرا سلام اللہ علیہ نے؟ جنہوں نے اس جگہ کو غصب کیا تھا, خلافت امیر المومنین کو غصب کیا تھا, مقام امیر المومنین کو غصب کیا تھا, ظاہری حکومت کو, آ کر ان کے اس کام پر غلط ہونے کی مہر لگائی. سبحان اللہ. یہ ایک غیر دینی کام ہے تمہارا, نامشروع کام ہے, نامشروع کام ہے تمہارا. آ کر نہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دیکھا کہ ابھی میں تنہا ہوں, ابھی علی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, لہٰذا ابھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ مل جائیں, تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ مل جائیں, اور جب اپنی طاقت بن جائے تو پھر جو ہے وہ اقدام کریں کوئی نہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس وقت اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس نظام کے غیر شرعی, غیر دینی اور نامشروع ہونے کو میں بیان کروں. ثابت کیا سبحان اللہ, اور استدلال کیے
ہر طرح سے ہر طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے آ کے استدلال کر کے ان کے غیر دینی اور ان کے غیر شرعی ہونے کو وہاں پر ثابت کیا ہو. اسی چیز کو آ کے آئیں اپنے زمانے میں لے کے آئیں کہ آج ہم اگر ایسے معاشرے میں چلے جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں ایک غیر الہی نظام ہے, ایک غیر دینی نظام ہے, وہاں پر فاطمی طرز زندگی کیسے ہم اپنائیں, خصوصاً اجتماعی اور سیاسی میدان میں آ کے. فردی زندگی میں تو آسان ہے بیان کرنا, اگرچہ کہ فردی زندگی میں بھی ہم کما حق ہو نہیں عمل کر سکتے آ کے جب تک آپ کے پاس ایک اجتماعی الہی نظام نہ ہو. فردی زندگی میں بھی آپ دین پر اور اہل بیت کے اسوہ پر عمل نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی. لیکن خصوصاً اجتماعی نظام میں کیا رائے حل کیا ہے؟ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا, اپنا تشخص نہیں ختم کیا, ضامنی ہوئی فاطمہ موجودہ نظام میں اکثریت کو دیکھ کر فاطمہ مایوس نہیں ہو گئی, اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی, اپنی موضع گیری سے فاطمہ نے عقب نشینی نہیں کی. میرے خیال سے صاحب یہ ایک سبق بھی ہے ان افراد کے لیے, خصوصاً آج کے اس زمانے میں جو بہانے ڈھونڈتے ہیں مختلف قسم کے کہ ہماری تعداد کم ہے, ہم اسلامی حکومت اسلامی کے لیے, اسلامی نظام کے لیے قیام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم جو ہے مثلا دوسروں کے ساتھ ہی مل کر ہی کمپرومائز کر کے ہی اپنے معاملات کو چلائیں. یہ تو آپ نے خود اپنی ہمت جو ہے وہ کم کی ہے نا, کم کی ہے, آپ نے اپنی ہمت کم کر دی. صحیح. آپ اپنی ہمت بڑھا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنے ارادے کو مضبوط کر سکتے ہیں. بالکل. جس طرح امام خمینی فرماتے تھے کہ دشمن قوی نہیں ہے بلکہ ہم ضعیف ہو چکے, ہم نے خود اپنا ضعف لوگوں کو دکھا. میں ایک نقطہ یہاں پر عرض کروں کہ ہم آج فاطمی طرز زندگی پر بات کر رہے ہیں. بالکل. اپنے معاشرے کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہم زندگی کو احیاء کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ایام فاطمیہ کے ذریعے سے. خوب کیا کریں ہم؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ موجودہ نظام کے باطل ہونے کو ثابت کیا. بالکل. یہ باطل ہے. بالکل. اور الہی نظام کی بنیادوں کو بیان کیا. بالکل. آپ اگر میدان عمل میں اتر کے صحیح فعلاً اگر نظام قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن اس سے پہلے مرحلے کی تو طاقت رکھتے ہیں. برات کا اظہار کر سکتے ہیں, اظہار برات تو کر سکتے ہیں, اظہار بیزاری تو کر سکتے ہیں, اس کے باطل ہونے کو بیان تو کر سکتے ہیں, اس کے باطل ہونے پر استدلال تو کر سکتے ہیں, روشن گری تو کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ نظام باطل نظام ہے, یہ فاسد نظام ہے, یہ شیطانی نظام ہے, یہ گمراہ نظام ہے, یہ بشریت کا خون پی چوس رہے ہیں. بالکل. یہ تو بیان کر سکتے ہیں. الہی نظام کی حقیقت لوگوں کو بتائیں. بالکل. کہ اسلام کے نزدیک دیکھیں نا, یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. بالکل. کہ جس پر مفصل گفتگو کی ضرورت ہے. اور ناظرین محترم کے سامنے اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. کہ آپ فقط ایک ہی نظام کے قصیدے نہ سنیں. بالکل. آپ جس کو اسلام کو اپنے لیے آئیڈیل دین قرار دیتے ہیں. بالکل. کہ یہ پوری زندگی کے لیے منشور رکھتا ہے. بالکل. آئیں دیکھیں اس اسلام نے آپ کا کوئی سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, کوئی عدالتی کوئی نظام پیش کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل. اگر آپ اس کے نفاذ کے مرحلے میں اگر آپ طاقت ابھی نہیں رکھتے, اس کے بیان کی تو طاقت رکھتے ہیں. وہاں پر ایک زمینہ سازی تو کر سکتے ہیں, کم از کم آپ لوگوں کے ذہنوں میں تو زمینہ فراہم کر سکتے ہیں. اگر ان کے ذہنوں میں امامت فقط عقیدے کی حد تک محدود نہ رکھیں, یعنی یہ بھی مرحلہ طے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں نا کہ امامت کو محبت اور عقیدے سے اگلے مرحلے میں بھی لے کے جائیں. بالکل. اور وہ ہے کہ امامت کو ایک سیاسی اور اجتماعی نظام کے طور پر معاشرے کے سامنے پیش کریں. تو یہی کام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا. یہ کام کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے. واقعی صاحب ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان ہستیوں کی جو طرز زندگی ہے اس سے ہم عالمی نظام مہدویت کی طرف ہم حرکت کریں. تو صاحب آخری چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, تو آخری میرا انتہائی اہم سوال ہے, وہ یہ کہ ہم فاطمی طرز زندگی سے مہدوی
معاشرے کے تشکیل تک کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ کن مراحل سے گزر کر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس طرز زندگی سے ہم اس عالمی مہدویت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ حرکت کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، کیونکہ خود حضرت حجت سلام اللہ علیہ ان سے جو روایت ہے کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جو ہے وہ دختر پیغمبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ اگرچہ کہ میں بھی حجت خدا ہوں لیکن وہ میرے لیے بھی حجت خدا ہے. یہ سفر جس کا آغاز ہوا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قیام سے، ان کے مبارزے سے، ان کی مجاہدت سے، اور اس طرز زندگی کو ہم نے لے کے جانا ہے ظہور امام زمانہ تک. یہ سفر طے کرنا ہے. بالکل یہ اسی وقت سفر طے ہو سکتا ہے کہ جب فاطمی طرز زندگی معاشرے میں زندہ ہو. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جن اصولوں پر زندگی گزاری، جن اہداف کے لیے زندگی گزاری، اور جس راستے پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چلی، جب ہمارا ہدف، جب ہمارا اس ہدف تک پہنچنے کا راستہ وہی بن جائے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا، جب زندگی کے معیار وہی بن جائے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے تھے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک دروازہ کھولا کہ زمانے میں کس طریقے سے آپ نے باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے. حق خواب دیکھنے سے زندہ نہیں ہوگا، آرزو کرنے سے حق معاشرے میں عملی نہیں ہوگا، مجلسیں برگزار کرنے سے، محفلیں برگزار کرنے سے، کتابیں لکھنے سے، پروگرامز کرنے سے فقط حق عملی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بی بی نے اور وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے سکھایا. اس کے لیے آپ کو دین کی معرفت چاہیے، اس کے لیے آپ کو دینی زندگی چاہیے، اس کے لیے آپ کو دینی بصیرت چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس دینی شجاعت ہو، آپ شجاعت سے اپنے موقف کو بیان بھی کر سکیں، آپ حق اور باطل میں سے حق کو تشخیص دے سکیں، آپ حق اور حق نما میں سے حق کو تشخیص دے سکیں. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا طرز زندگی معاشرے میں آگے پیش کیا کہ ہم نے جس نقطے تک پہنچنا ہے، جس ہدف کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ مہدوی معاشرہ ہے. مہدوی معاشرہ کہ جو پوری دنیا پر مہدوی نظام تشکیل پانا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ فاطمی طرز زندگی معاشرے میں عام ہو. اچھا صاحب، میں ضمنی ویسے اس کے ضمن میں میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ آیا ہم اپنی کچھ جس طرح سے بعض شخصیات کرتے ہیں کہ ہم تشیع کا دفاع کر رہے ہیں، تشیع کے مختلف معاملات کا دفاع کر رہے ہیں، آیا تشیع کو کچھ بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کی خاطر تشیع کے پورے نظام کو ایک طرف کر سکتے ہیں ہم؟ کہ مثلا میں ایک فاسق نظام کا حصہ بنوں اس لیے تاکہ مثلا کچھ شیعوں کی کچھ مسائل مثلا حل ہو جائیں، اور پھر اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہوں، پورا جو سسٹم ہے میرا، اسلامک جو سسٹم ہے، آئیڈیالوجی ہے، میں اس کا سودا کر رہا ہوں. تو آیا یہ درست ہے یا عقلی منطق کے لحاظ سے صحیح ہے؟ اس کے لیے اسلام کی منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان افراد نے، ان شخصیات نے گویا حضرت زہرا کے ان خطبوں کا اثر مطالعہ ہی نہیں کیا ہے. جی، اسلام اور اہل بیت کی زندگی کو دقیق نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور بعد میں دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے آ کے معاشرے میں حق کی ترجمانی کی، حق کے نفاذ کے لیے کس طریقے سے اقدام کیا. ہو ابھی آپ کے پاس شرائط نہیں ہے، ہو آپ اس چیز کو بہانہ بنا لیں کہ جو ہے وہ تعطیل کر دیں. ابھی ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، فعلاً کوئی امامت کو بیان کرنے کا کسی طریقے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اب شرائط نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، معاشرے میں جا کر آپ ولایت فقیہ کی بات کریں نا، بالکل، تو لوگ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں،
بعض افراد لوگوں سے مراد ہے عوام نہیں ہے، یعنی بعض خواص، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تو طہارت نجاست کی مسائل نہیں آتے، تو آپ ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں۔ طہارت نجاست اپنی جگہ پر، فقہی احکام اپنی جگہ پر، وہ فقہی احکام کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ احکام کے دین کی معرفت نہ کروائیں۔ یہاں تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے صاحب کہ آپ لوگوں نے اتنے سالوں سے ان کو طہارت نجاست بھی نہیں سکھاتے، آپ نظام نہیں سکھاتے سکتے اور طہارت نجاست بھی نہیں سکھاتے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے ایک شخصیت کا، صحیح، اچھا ہے کہ میں یہاں پر کوڈ کروں ناظرین محترم کے لیے اس مطلب کو کھولنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فردی دین پہ عمل کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صحیح، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ خمس دے رہے ہیں، یہ اس دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجتماعی دین کو چھوڑ دیں، صحیح، اور الہی نظام کو چھوڑ کر صحیح فردی زندگی پر کو اختیار کر لیں اور فردی دین کی طرف آ جائیں، صحیح، تو کہتے ہیں یہ فردی دین بھی آپ کو کہیں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نماز کے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے، یہ اس وقت نماز منکرات اور برائیوں سے روکے گی آپ کو کہ جب الہی نظام میں یہ نماز پڑھی جائے گی، سبحان اللہ، طاغوت کے ساتھ، ورنہ اس نماز کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، روزے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ لہٰذا یہ چیزیں بہانہ نہیں بن سکتی، بالکل۔ آپ اگر کسی مصلحت کے لیے جو ہے وہ شیعہ کے کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے، شیعہ کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک قدم اٹھاتے ہیں، بالکل، کہ ایک عارضی طور پر جو ہے وہ شیعوں کے راستے سے کوئی مشکل ہٹ جائے، بالکل، اور شیعوں کے لیے شرائط جو ہے وہ آسان ہو سکے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ اس الہی نظام کو ترک کر دیں، بالکل، آپ امامت کو ترک کر دیں، امامت کے بیان کرنے کو ترک کر دیں، امامت کے الہی نظام ہونے کو ترک کر دیں، اور موجودہ نظام کے باطل ہونے کو جو ہے وہ بیان کرنا چھوڑ دیں۔ یہ قطعاً جو ہے وہ اس بات کے لیے بہانہ نہیں بن، بلکہ ہمیں دین تو یہ منطق سکھاتا ہے کہ آپ بے شک خطرات کے راستے مول لیں اور حق کا راستہ نہ چھوڑیں۔ کربلا ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر خطرات سے اتنا ہی اگر بچانا ضروری ہوتا دین میں تو پھر امام حسین وہاں سے چلے جاتے، کسی اور اپنا راستہ۔ دیکھیں، اسلام حکمت کی بات کرتا ہے کہ آپ بولیں تو حکمت کے ساتھ، بالکل، آپ اقدام کریں تو حکمت کے ساتھ، صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا طرز زندگی معاشرے میں احیاء ہو اور ان کا جو سیاسی کردار تھا، اس سیاسی کردار کو معاشرے کے اندر منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اور جن معیاروں پر آ کر زہرا سلام اللہ علیہ نے سیاسی موقف اختیار کیا، سیاسی زندگی گزاری، انہی اصولوں کے تحت آ کر ہم بھی اپنی سیاسی زندگی کو گزارے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکمت کا راستہ چھوڑ دیں۔ حکمت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فراست کے ساتھ آ کر آپ نے جو ہے وہ اس دین کو بیان کرنا ہے، دین کے الہی نظام کو بیان کرنا ہے، دین کے سیاسی نظام کو بیان کرنا ہے، تاکہ آپ ایک طرف اپنے معاشرے کی اس الہی نظام کے تک پہنچنے کے لیے تربیت بھی کر سکیں، بالکل، تیار بھی کر سکیں اپنے معاشرے کو، صحیح، کہ یہ دن بدن اس الہی نظام کی طرف آگے بڑھے، اور دوسری طرف موجودہ نظام کے شر سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں، بالکل، صحیح، ان کے شر سے بھی بچنا ہے، مومنین کو محفوظ رکھنا ہے، بالکل، جوانوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی تحریک کی حفاظت کرنی ہے، ان کے شر سے بچنے کے لیے اس کے لیے اقدامات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ہے اپنے اس موقف کو معاشرے کے سامنے پیش کرنا اور اس سے عقب نشینی نہ کرنا، یہ وہ اصل ہے کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے کو، پیروان امامت کو، پیروان اہل بیت کو، عاشقان اہل بیت کو اس الہی نظام کا گرویدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ہے، ایسے اہل بیت کے نظام کی محبت بھی ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ جیسے عاشق ہیں کربلا کے، جیسے عاشق حسین ہیں، ایسے حسین کے نظام کے بھی عاشق بنے، اور جس عشق کے ساتھ عزاداری کو برگزار کرتے ہیں، مجالس کو برگزار کرتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر جس عشق کے ساتھ
گریہ کرتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، اسی عشق، اسی شوق، اسی ولولے کے ساتھ آ کر نظام فاطمی، نظام حسینی اور نظام علوی کی طرف جانے کے لیے بھی بےتاب ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صاحب بہت بہت شکریہ، انتہائی آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے، اور پورا آپ نے معاشرے کی جو ہے گویا کی جو ہے حقیقت روشن کر دی کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے عوام اور خواص خصوصاً کس جو ہے سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ تو وقت ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اگلے پروگرام تک فعلاً اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔